فیض دوبارہ کراچی کے دورے پر تھے اور انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کچھ وقت نکالیں اور پھر جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی اس کے جو صحافی سے مخاطب ہوں. میں قرآن کا باقاعدہ بات کرتا ہوں تلاوت کلام پاک سے. جب بات ناصب ویسے درخواست سے تلاوت کلام پاک کے لیے شکر ہے. کراچی پریس کلب کے صدر محترم، کلب کے سیکرٹری جنرل، کلب کی باڈی کے معزز اراکین اور کراچی پریس کلب کے میرے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آج میں کراچی کے اس بڑے تاریخی پریس کلب میں اور پریس کلب کے اس تاریخی بلڈنگ میں ایک بار پھر آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ کی طرف سے ہمیشہ محبت اور احترام کا رویہ رہا ہے. پچھلے سال بھی آپ کی دعوت تھی، لیکن ناسازی طبع کی وجہ سے میں اس وقت حاضر نہ ہو سکا، اور جتنا بھی فاصلہ بڑھا ہے یہاں پر حاضری دینے میں، اس کے لیے میں آج آپ کے فورم پر آپ تمام دوستوں سے معذرت خواہ ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنے اس تعلق کا تسلسل برقرار رکھا ہے. آپ نے پھر دعوت دی ہے، اور جس طرح آپ نے مجھے یہاں ویلکم کہا ہے، اس میں جو خلوص تھا اس کے لیے بھی میں انتہائی ممنون ہوں. اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جو اس وقت تبدیلیوں کا موضوع چھیڑا ہے، میرے خیال میں اس کا تو مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اس خوشی میں انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا. میرے محترم دوستوں، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. پسماندہ ملک سے ایک ترقی پذیر ریاست کی طرف سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوا کرتا، بڑا کٹھن سفر ہوتا ہے. لیکن جہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر ہمیں ترقی کی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے، بدقسمتی سے ہم نے گزشتہ 3-4 سالوں میں ترقی معکوس کی ہے، اور ہم بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو سالانہ شرونمو کے ساتھ 6% پہ رکھا تھا، تو ان 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا سالانہ شرح تخمینہ وہ 0 پر بھی چلا گیا. اب ظاہر ہے کہ 2 پہلو پہ آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ اپنی پبلک کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ بین الاقوامی برادری کو اپنے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے ہیں.
بین الاقوامی برادری کے ساتھ بہتر تعلقات، ان کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا، اس کے لیے بھی معاشی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے مفادات اپنے ساتھ وابستہ کریں تو لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے ساتھ معاملات کریں، آپ کے ساتھ تجارت کریں، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح ملک جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے جو منافع آئیں اس سے قوم مستفید ہو، قوم آسودہ حال ہو اور عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ یہ مختصر سا فارمولہ ہے۔ ہم نے دونوں طرف مایوسیاں دیکھی، ایک طرف قوم کا کرب، عام آدمی کی پریشانی، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، والدین بچوں کا تعلیم کا فیس ادا کرنے سے قاصر، بجلی گیس کا بل ادا کرنے سے قاصر، یہاں تک معاملات پہنچ گئے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 70 سال کا جو سفر تھا اسے کس طریقے سے ان 3-3.5 سالوں میں گرا دیا، اور ہم پھر ابتدائی پاکستان کے آغاز پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ سادہ سی بات ہے، اسلامی دنیا، غیر اسلامی دنیا، اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قریب تر اگر پاکستان کے کوئی ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ وہ قریب تر دوست بھی آپ سے مایوس، آپ سے ناراض، آپ سے معاملات کرنے سے گریزاں، آپ کے ملک میں سرمایہ کاری سے، اپنے پیسے کا ضیاع، اور غیر مسلم دنیا میں اگر پاکستان کا کوئی قریب ترین دوست ہے تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کی مایوسی اور ناراضگی، جو اپنی عادت کے مطابق زیادہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی ہی سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لیا اور جو منصوبے انہوں نے اپنی نگرانی میں کرنے تھے اور آغاز کر دیا تھا، 70 ارب ڈالر انویسٹ کر دیے تھے، سی پیک کا منصوبہ شروع کر دیا تھا، توانائی کے شعبے میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئی اور اپنی ہی انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو گیا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر کی معاشی پالیسیوں کا ان پہ کیا اثر پڑا، کیا ریفلیکٹ ہوا اس میں۔ اس حوالے سے بہت سی پارٹیوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوگا، لیکن ہمارا نقطہ نظر بڑا واضح رہا ہے کہ ہم نے 2018 کے الیکشن ہی کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ رائے تھی جس کی بنیاد پر ہم نے تحریک کا آغاز کیا۔ ہم نے کچھ مشورے ابتدا میں بھی دیے کہ موقف خود نہیں لڑا کرتے، جمہوری دنیا میں ایک موقف عوام کی طاقت سے آگے بڑھتا ہے، تدبیر کی دنیا میں جب تک آپ قوم کو اپنے قریب نہیں لائیں گے، تو ہم نے کچھ مشورے بھی دیے تھے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہ بنیں، ہم حلف نہ اٹھائیں، لیکن اس وقت مجموعی رائے یہ بنی کہ نہیں، ہمیں ایوان میں جانا چاہیے، تو چلے گئے، اور بعد میں
اعتراف کیا گیا کہ ہاں آپ کی رائے صحیح تھی، لیکن اب تو وقت گزر چکا، ہر چیز کی اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے جو جعلی حکمران تھے، اگر وہ کوئی کارکردگی اپنی دکھا دیتے، اچھی کارکردگی، تو شاید وہ اس کو کور کر دیتے۔ ان کو لانے والی بھی ہمیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو پھر بھی کارکردگی تو اچھی ہے، سو وہ بھی نہ ہوا۔ تو ایک طرف جعلی، ایک طرف ناکامی، نااہلی، نالائقی، یہ سب جمع ہو گئی، اور تب جا کر ظاہر ہے کہ پھر عوام نے ساتھ دیا، لوگ سڑکوں پہ آئے، اور صرف جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں 14 ملین مارچ کیے، کراچی میں ہم نے کئی ملین مارچ کیے، بہت کامیاب رہے ہیں۔ پھر آزادی مارچ جو ایک تاریخی مارچ تھا، پاکستان کی تاریخ میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ایک فضا بنی، اور اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ نظام اب چلنے والا نہیں۔ ہمارا مطالبہ کیا تھا اداروں سے کہ آپ فریق مت بنو، آپ حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ میں فریق بننے والا ادارہ نہیں ہے، آپ ریاست کا ادارہ ہیں۔ ایک حکمران بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے، اور ایک اپوزیشن بھی آپ کو ہماری فوج کے لفظ سے پکارتی ہے۔ میرا مخالف بھی کہتا ہے میری فوج، اور میں بھی کہتا ہوں میری فوج اس مقام پر واپس آنا چاہیے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا، لیکن اپنی بات کرتے رہے، اور ایک وقت آیا جب حقائق کا ادراک ہوا۔ آج جب وہ اپنے حقیقی مقام کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے آئینی کردار کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر جب وہ لفظ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو ان کو جانور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تقدس ہے ان کے دلوں میں، اور آج ان کو میر جعفر کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، جو تاریخ کی دغا و بغاوت کا ایک کردار ہے۔ میر جعفر ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ہے ان کے دلوں میں اپنے اداروں کی توقیر۔ جب تک ان کا سہارا بنے، وہ ملک کو ڈبوئیں تب بھی سہارا بنے، وہ ملک کی کشتی کو غرق کرے تب بھی سہارا بنے، اور جب سہارا بنتے ہیں تو پھر ٹھیک، پھر ہماری شکایت بھی ناجائز، لیکن کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ کل بھی مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آزادی کی بات تو آپ کرتے تھے، آج عمران خان نئے بیانیہ کے ساتھ آزادی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی، کہ الیکشن پچھلے لڑا تبدیلی کے نعرے سے، اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے آزادی کے نعرے سے۔ تو آزادی کے نعرے میں تو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے، تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نقالوں کو سمجھنا پہچاننا چاہیے۔
جو پاکستان کے اندر غلامی کی علامت ہے. رونا اس پہ آتا ہے کہ وہ بھی آزادی کی بات کریں. جو پاکستان کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، پاکستان کو تہذیبی لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. اب تہذیب اور مذہب انسان کے اندر سے اس کے عقیدے کو کھینچ لینا، اور تہذیب انسان کے جسم کے اوپر حیا کی چادر نوچ لینا. ان دونوں پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ دونوں ان کے ایجنڈے پہ شامل تھے. اور یہ نہیں کہ میں جلسے میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کے وفود نے جو مجھے کنونس کرنے کے لیے 2013 میں میرے پاس بار بار آئے، اور جنہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اگر پاکستان میں مذہب اور مشرق کی تہذیب ہوگی تو بیرونی امداد آپ کو نہیں ملے گی. اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. جب تک ہم ان کی گائیڈ لائن نہیں اپنائیں گے، بین الاقوامی معیشت کی تجوری آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتی. اور آخری جملہ جو انہوں نے کہا مجھے، 2013 کی بات کر رہا ہوں، کہ مولانا پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب آدمی اور نہیں تھا. اور اسی لیے پشتون صوبہ ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا، اور ہم نے یہاں کے نوجوان کے فکر کو تبدیل کرنے، اپنے مذہب اور معاشرت سے اس کو باغی بنانے کے لیے 15 سال تک NGOs کی خدمات لی ہیں. تو مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ مولانا اب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی کوچے تک پہنچے گا، آپ کی مسجد تک پہنچے گا، مولوی اور امام تک پہنچے گا، اور تم اس محاذ پر بھی تنہا رہ جاؤ گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نظام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. لیکن میں نے انکار کر دیا. ہم نے وہاں سے کام شروع کیا، ہم نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید دنیا کو سمجھنے کا حق نہیں ادا کر سکے، لیکن جب آدمی کسی میدان میں کام کرتا ہے تو کچھ حالات اس پر منکشف ہوتے رہتے ہیں. آج جب ایک پہلی کامیابی ہمیں ملی کہ پارلیمنٹ کے راستے سے اس حکومت کو گرایا گیا، جمہوری اور آئینی راستے سے، تو ہمیں ملک کے اندر ایک کھلبلی نظر آئی. کھلبلی عوام میں نہیں، کھلبلی پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے اندر، کھلبلی پاکستان کے اشرافیہ کے اندر، کھلبلی پاکستان کے ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کے گھروں کے اندر، جہاں پر ہمیں ماتم نظر آئے. یہ کیا تھا؟ یہ کیوں ہوا؟ اور ان گوشوں سے کیوں پریشر آ رہا ہے؟ دفاعی قیادت پر، سیاسی قیادت پر. اور آج بھی آپ کے بین الاقوامی ادارے، چاہے FATF ہے، چاہے IMF ہے، چاہے ورلڈ بینک ہے، اس کے دباؤ کا تسلسل ختم نہیں ہوا ہے. لہذا آفٹر شاکس آتے رہیں گے. ابھی جو کامیابیاں ہیں وہ
جزوی اور ضمنی قسم کی کامیابیاں ہیں، مکمل کامیابیاں نہیں ہیں. آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے مشکلات کی اصل جڑوں تک ہم نے پہنچنا ہے. بہت گہری ہیں. ہم نے اس نیٹ ورک کو شکست دینا ہے، نظریاتی شکست دینا ہے ہم نے ان کو، اور اس کے لیے ہم نے عصر نو سوچنا ہے. ابھی چند روز پہلے حکومت میں شامل اتحادیوں کی سربراہان کے اجلاس میں بیوروکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور بیوروکریٹس تو نظام کا تسلسل ہوتے ہیں. جو بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں نے محسوس کیا کہ تسلسل، جو راستہ پچھلی گورنمنٹ کو دکھایا گیا وہی راستہ ہمیں دکھایا گیا. جو سبق ان کو پڑھایا گیا آنکھیں بند کر کے انہوں نے ان کے سبق کو لیا، وہی سبق ہمیں پڑھایا جا رہا تھا. IMF کی شرائط کو قبول نہیں کریں گے تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، تو جب ملک نہیں رہے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے لائی گئیں. میں تھا تو تنہا، لیکن میں نے ہمت کی اور میں نے کہا کہ ہم اس بریفنگ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کون ہے وہ بیوروکریٹ جو ہمیں پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں، جس سبق کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، جسے ہمیں پاکستانی سیاست کے کرکلم سے نکالا ہے، دوبارہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم لکیر کے فقیر اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت یہ کہ ہمارے پاس نیا فارمولہ ہونا چاہیے. IMF کوئی آسمان سے نہیں اترا، ہم پر مشتمل ایک ادارہ ہے، ہم بھی اس کا رکن، ہماری بھی سننی پڑے گی ان کو. ہم نے نئے فارمولوں کی طرف جانا ہوگا، ہم نے نئے فارمولے کے ساتھ ان کو انگیج کرنا ہوگا، ان کو حقائق بتانے ہوں گے. اور اگر میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر بات کرنا چاہوں، میری آپ تائید کریں یا نہ کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ جو حکومت ہماری نظر میں جعلی ہے، جو عوام کی نمائندہ نہیں، IMF والے سن لو، ماضی میں تم نے جتنے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں، ہماری نظر میں وہ ریاست کے معاہدے نہیں ہیں، اور ریاست کو اس کے پابند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اثر نو بات کرو. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے، ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ عام آدمی یا ہمارا مخالف 3.5 سال کے گند کو کہتے ہیں 3 دن میں کیوں نہیں اٹھایا آپ نے. مہنگائی آتی ہے پالیسیوں کے نتیجے میں. اب جمعہ آٹھویں میں تو پالیسیاں نہیں بنتی، پالیسی بھی بنتی ہے تو اس کے اثرات نہیں آتے، تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی. پہلے دن حکومت بنی اور 1 دن کے بعد آپ کا روپیہ 10 سے 11 روپے مستحکم ہوا ڈالر کے مقابلے. آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر اٹھا، ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، آٹے کی قیمت کم کی گئی. اور آج بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر IMF کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کرو، تو کیا ہم اس وقت سبسڈی ختم کرتے ہیں ان کے کہنے پر؟ میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہم کچھ وقت مشکل میں گزار سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو مشکل میں ڈالنے کے ہم حق میں نہیں ہیں، کیونکہ جمہوری حکومت عوام کی تائید سے چلتی ہے. آپ پبلک کو کیا تاثر دیں گے؟ تو مشاورت چل رہی ہے، ماہرین بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ماہرین کی جو ذہنیت ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اگر وہ غلامانہ ذہنیت ہے، وہ عالمی قوتوں کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے دباؤ کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان ماہرین کی ضرورت ہے جو دباؤ بھی قبول نہ کرے، ان کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت بھی رکھے اور وہ راستہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھے. لہذا ہم نے پالیسی بھی بنانی ہے.
पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी, जब तक हुकूमत नहीं बनी। जब तक हुकूमत नहीं बनी पॉलिसी कैसे बने? तो महीना 2 महीने तो हुकूमतें बनाने में, फिर यहाँ तो तब्दीली है। अब इस तब्दीली में ब्यूरोक्रेट्स को भी आपने तब्दील करना होगा, वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनके भी पुराने लोग जिन्होंने ये रास्ता दिखाया तबाही का, उनको वो हमें भी वही रास्ता दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसको लेकर हमने आगे बढ़ना है और एहतियात के साथ हमने आगे चलना है। रोज़ रोज़ बयानिए तब्दील होते रहते हैं। आज का बयानिया एक जाली ख़त है और जिस पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भी वाज़ेह राय दे दी और जिस पर अमेरिका के स्टेट ऑफिस ने भी वाज़ेह राय दे दी। झूठ, लफ, प्रोपेगेंडा, इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो शायद आम तौर पर सफारती ज़ुबान नहीं हुआ करती, लेकिन मजबूर कर दिया लोगों को कि वो यहाँ तक आए। FATF के दबाव पर कानून साज़ी आपने की, IMF के दबाव पर कानून साज़ी आपने की, अमेरिका और मगरब के शहरियों को 15 की तादाद तक आपके काबीना में शामिल रहे। IMF के नुमाइंदे को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर बनाया। पहली दफा आपने स्टेट पर पाकिस्तान को बाइख्तियार बनाने के नाम पर उसको IMF के हवाले किया कि आज के बाद वो पाकिस्तान को जवाबदेही नहीं है, न पार्लियामेंट को, न प्राइम मिनिस्टर को, न कैबिनेट को। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि सब कुछ अमेरिका के रहनुमाई में चल रहा था और आप उस पर फख्र कर रहे थे, आज अमेरिका मुखालिफ चूरन बेचने पे आ गए हो। नजरियाती लिहाज से ऐसा कंगाल आदमी किसी को और को न करे कि गली में जहां कोई चीज चुनते चुनते मिल जाए तो आप उसको उठाएं कि लेकिन मेरा कमाल है। ये सारी चीजें हमें आती हैं। जमीयत उलमा अगर कोई बात करती है तो कॉज की बुनियाद पर करती है और तुम अगर कोई बात करते हो तो गार्ड की बुनियाद पर करते हो। ये सारी चीजें वो हैं कि जिसे हमें समझना भी होगा और इन खतूत पे हमें आगे बढ़ना होगा। पॉलिसियाँ यकीनन बनेंगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा, आफ्टर शॉक्स होते रहेंगे। उस निज़ाम को जो 3.5 साल में जो गंद डाला गया है उसको 3 दिन में उठाया नहीं जा सकता, उसके लिए भी वक्त लगता है। गंद डालने में वक्त नहीं लगता लेकिन साफ करने में वक्त लगता है। और आपको याद होगा मैं कई जलसों में ये बात कह चुका हूँ, आम पब्लिक जलसों में, कि चैलेंज अब ये नहीं है कि मुल्क डूब गया, चैलेंज ये है कि दोबारा उठाएंगे कैसे। वो हचकोले खाती हुई किश्ती जो हमारे हाथ आई है अब उसको साहिल पे कैसे पहुंचाना है। वो डूबता हुआ मुल्क माशी लिहाज से उसको कैसे उठाना है, इसके लिए पब्लिक का ताउन चाहिए। ये अवाम का मुश्तरका इज्तिमाई मसला है, ये कौमी मसला है और इसे कौमी सोच की बुनियाद पर हमें हल करना चाहिए। बाकी तो हर एक को हक हासिल है, जलसे करते हैं या जलछुड़ियाँ करते हैं ये उनकी मर्जी है। तो ये चलता रहेगा, जलसे जलसे होते रहेंगे, लेकिन मुल्क को किस तरह आगे ले जाना है हमने सारी तवज्जो इस बात पर दी। और न मुल्क के इदारों को तकसीम होने देना है, न मुल्क को तकसीम होने देना है, न इस्लामी उम्मा को तकसीम होने देना है, और न ही हमने मसनूई नारों के ऊपर कोई पैरवी करनी है। हमने भी अपने नई नस्ल को समझाना है हक़ाइक़ से। क्या ये दोबारा जो तहरीक चलाई जा रही है इस बात के लिए कि वापस आएँ, जब वापस आएंगे तो 3.5 पौने 4 साल कारकर्दगी क्या है, यानी जो बच गया है वो भी ख़त्म कर दें ताकि दोबारा उठने के काबिल ही न रहें।
تو یہ ملک کے بچے کچھ بقا کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم پوری دانشمندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو نپٹانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس میں سنجیدگی چاہیے۔ آج سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آج چائنا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ ان کے خطوط بھی پاکستان کو موصول ہو چکے ہیں کہ وہ کس طرح نامکمل منصوبوں کو مکمل کرنے، نئے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی طرف، حالانکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی شرائط سامنے نہیں آئی، کوئی MOUs ابھی تک طے نہیں ہوئی، لیکن ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر پاکستان کی طرف مثبت نظروں سے دیکھے، اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ دوبارہ اپنی دوستی کو بحال کرنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آپ حضرات کو بہت بہت شکریہ۔ جو مسجد نبوی میں بے حرمتی ہوئی ہے، اگر تو اس پر خاموشی بھی اختیار کر لیجیے تو قابل قبول، لیکن اس کی تعویلیں کی گئی، اس کو وجہ جواز اس کے لیے تلاش کیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل میں اگر مسجد نبوی حرمت یا حرم پاک کی حرمت وہ متاثر ہوتی ہے ہمارے ایمان اور ہمارے مسلمانی کس کام کی، تو ہم نے اس حوالے سے 19 مئی کو کراچی میں اور 21 مئی کو پشاور میں بہت بڑے جلسے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہوں گے، اور ہم آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ اور دوسری طرف زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے اقدامات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہتے، تو کیا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا اس میں موقف کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر یہ کہ ہمیں فری اینڈ فیئر اور فریش الیکشن چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے، چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں۔ اب اس وقت تو نیب انتقامی ادارہ تھا، لیکن ہم اس کو انتقامی ادارہ نہیں بنانا چاہتے، تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ بات کہ فریش الیکشن کب ہونے چاہیے، ایک فاصلہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں۔ دوسرا یہ کہ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیلی آ گئی ہے، تو اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پچھلی حکومت کے اتحادی تھے اور اپنا اتحاد چھوڑ کر اب وہ حکومت میں پہلے اپوزیشن میں آئے اور پھر اب حکومت کا حصہ ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حلف نہ لو، لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ تھے۔ اگر ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی بجائے ہمیں تحریک کی بنیاد پر تبدیلی لانی چاہیے تو ہماری رائے تھی، لیکن جب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حالات مناسب ہیں اور ہم اس کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ اب بھی آئندہ کے انتخاب کب ہوں گے اس کا بھی فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا انشاءاللہ۔ کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، اور فوج کی قیادت بھی۔ جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے اوپر تنقید کی، اب جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی، تو اس سے بے توقیری کی ذمہ دار وہ ادارہ ہے، یہ سیاسی قیادت ہے۔ آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ورزی ہے، باجوہ کو گالی دی ہو، کوئی ایسی بات؟ ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جانبداری ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں تھی۔ لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں، آپ نے کبھی نیوٹرل کو جانور کہا، آپ نے کبھی دہشت گردی کے پیچھے ورزی کا نعرہ لگایا، آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا، یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اتحادی جماعتوں کے سارے رہنما اس بات پہ متفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے میٹنگ نہیں کی، آپ نے ظاہر بات ہے ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو وہ جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیئرنگ فارمولہ کیا ہوگا، کس کو کیا عہدے ملیں گے۔ جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافعت وزارت دلا دی، تو شیئرنگ فارمولے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عہدہ ملے گا یا آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا، 3.5 سال میں کر دیا، مزید اور کر دے گا۔
तो जमहूरियत में तो आवाम को यह हक होता है कि वो इंतखाब मुंतखब करे अपनी हुकूमत को। अगर आवाम इमरान खान को वोट देती है और वो आता है तो क्या आप फिर एक लॉन्ग मार्च करेंगे उसके खिलाफ? देखिए, जो शहरी के हवाले से बात आपने की है उसके नुमाइंदे ऐवान में और हुकूमत में मौजूद हैं और उस पर कानून साजी भी इत्तेफाक भी हुआ है, लिहाजा वो मसला हल हो चुका है और उस पर मजीद सवाल की शायद गुंजाइश ना हो। जहाँ तक बात है अवाम से बात करने की, तो हम अवाम से बात कर रहे हैं ना, तो अवाम को समझाना, अवाम को इसके अवाक़िब से समझाना कि फिर तो दोबारा आएगा तो फिर क्या होगा, ये तो हमारा हक़ है जमहूरियत। और जमहूरियत अक्सरियत के फ़ैसले को तस्लीम करने का नाम है, उससे इत्तिफाक करने का नाम नहीं है, वरना फिर अपोजिशन का तस्वुर ख़त्म हो जाता है। तो अपोजिशन का तस्वुर ही इसी बात पर है कि अक्सरियत का फ़ैसला तस्लीम है, लेकिन ये फ़ैसला सही नहीं है, उसे इख्तिलाफ़ राय किया जा सकता है। तो हम अपनी बात जमहूरी उसूल की बुनियाद पर और जमहूरी अक़दार की बुनियाद पर कर रहे हैं। जी एक मिनट मैं बड़ी माजरत के साथ मौलाना साहब की इजाज़त से आपकी एक चीज़ का जवाब दे दूं। असद महमूद साहब को मिनिस्ट्री देने का फ़ैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब का नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला है और जमीयत उलमा इस्लाम की शूरा है और वो फैसले करती है, वो पार्लियामेंट के मेंबर है। जिस तरह बाकी मेंबरों को मिनिस्ट्री लेने का हक़ है तो असद साहब को भी हक़ है। इस चीज़ पे कि वो मौलाना साहब के बेटे हैं तो वो किसी चीज़ के लिए अहल नहीं होंगे, ये ज़्यादती होगी, ये जमीयत उलमा इस्लाम का। और हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये मुनाफाबख्श नहीं है। ये साबित करके दिखाएंगे, ये साबित करके दिखाएंगे। मौलाना साहब, सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर केपी के पहले मरहले में आप लोगों को बड़ी कामयाबी मिली थी, ख़ुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम को, लेकिन दूसरे मरहले में वो कामयाबी नजर न आई जो पहले मरहले में आई थी। पहले मरहले की कामयाबी पर आप लोगों ने खूब जश्न मनाया था कि केपी से पीटीआई का खात्मा हुआ, लेकिन दूसरे मरहले में उन लोगों ने कम दे दिया। इस पर आप राय जानना चाहते हो? ज़िमनी इंतखाबात में भी पीटीआई की जो एमएलए का इंतकाल हुआ था, उनकी हुकूमत के खात्मे के बावजूद भी केपी से उन लोगों ने वो सीट निकाली, इस पर आप उनकी क्या राय है? वहाँ अभी उनकी हुकूमत है। अपने तमाम इंटरव्यूज में ये कह रहा है कि भाई इन्होंने मुझे हटाने के लिए फैज़ हमीद को ओहदे से हटवाया, तो जब ही मैं हट पाया, अगर वो ना हटता तो मैं भी ना हटता। इस बात में कितनी हकीकत जाता है और उम्मीदवार भी 50-60 अरब खर्च कर लेता है, तो एक तहसील के अंदर 2.5 अरब रुपये एक कैंडिडेट खर्च कर सकता हो, तो आप बताएं कि फिर 2-3 हज़ार के वोट का फ़र्क जो है उसको आप खुद अंदाज़ा लगाएं कैसे मैनेज करेंगे आप। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाल के 30 मई की डेडलाइन दी गई है कि 30 मई तक अगर ये हुकूमत नहीं गई तो हम जो है वो डरेंगे और खाना जंगी का भी खाना जंगी होगी। देखिए, कोई खाना जंगी नहीं होगी। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुर्दा लाश के ऊपर अपनों को रोने का हक़ हासिल है, वो हम हक़ देना चाहते हैं लोगों को जो उनके मय्यत के ऊपर खड़े होकर, और अगर 1 करोड़ लोग भी जमा हो जाएं उनके मय्यत के ऊपर तो उनको ज़िंदा नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें कोई खौफ नहीं है, ये सब काम हमारे अपने हाथ के दाएँ हाथ के खेल हैं, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। अस्सलाम मौलाना मंजर इसलिए मेरा नाम है। आपसे सवाल ये, कल मुझे सादिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल करना था, मैं इधर बैठा हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब से करना था, मौका नहीं मिला, तो ये सवाल आप उसी लेवल के आप लीडर हैं, ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। अमरीका मुखालिफ बयानियाँ लेके चल रहे हैं, कप्तान जो है अमरीका मुखालिफ बयानियाँ, यहाँ बड़ा मशहूर होता है गो अमरीका गो की तहरीक भी चली, बाद में पता चला वो चलो अमरीका चलो की तहरीक थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है पीडीएम जो है अमरीका के डबल गेम का शिकार बन रही हो? पता चला है जो अमरीका मुखालिफ बातें कर रहे हैं वो अमरीका के आदमी निकले। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये कि आपके सदर बनने में क्या रुकावट आ रही है? मेरे सवाल का पहला किसी का जवाब तो आपने दे दिया है कि एक मैंने कहा ना जी कि एक होता है कॉज, जब हम करेंगे तो कॉज होगा और जब वो करेंगे तो कार्ड होगा। तो काज और कार्ड में ज़रा फ़र्क समझना चाहिए। और सदर तक जहाँ तक पद का मसला है, एक मनसब है, आईनी मनसब है, अगर किसी दूसरी पार्टी को उसका मुतालबा करने का हक़ है, मेरी पार्टी ने भी अगर अभी तक तो किया नहीं है, आपकी मीडिया में खबरें सुन रही हैं, किसी ने इनफरादी तौर पर कोई बात कह दी, ऐसे किसी फोरम पर
طے شدہ بات نہیں ہے اس وقت تک. وہ جو طے ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں. لیکن اس وقت تک تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ کون ہے تو بیٹھا ہوا رکاوٹ ہے. اچھا مولانا صاحب, میرا سوال وہی ہے جو کل میں نے ایک اور شخصیت سے بھی کیا تھا. کیا سیاسی جماعتیں, مولانا صاحب اس طرف, کیا سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ پر متفق ہو سکتی ہیں, بیٹھ سکتی ہیں کہ جو عسکری ادارے ہیں اس میں سے پولیٹیکل لنکس ختم کی جائیں تاکہ آئندہ کسی بھی حکومت کو نہ تو ڈکٹیشن دی جا سکے اور نہ ہی اس طرح جیسے آپ سلیکٹیڈ کہتے رہے اس طرح کے سلیکٹیڈ حکمران آتے رہے؟ اس میں تو میرے خیال میں جو تفصیلی بیان دے چکا ہوں آپ کو, وہ اس کا خلاصہ یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو اپنے سپاہی کو بھرتی کرنے کے بعد یا کسی ایک نوجوان کی کمیشن ہو جانے کے بعد پہلا حلف وہ یہی اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, تو اسی پہ قائم رہنا چاہیے اور اسی سے اداروں کا وقار اور احترام بنتا ہے. ملک میں یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں یا نہ آئیں, آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اور دوسرا سوال, آپ کی پارٹی کے جو ناراض لوگ ہیں الیکشن میں, کیا آپ ان کو ایگری کر دیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ واپس آ جائیں؟ جہاں تک ہے میاں نواز شریف صاحب کی بات, تو ظاہر ہے وہ جس گراؤنڈ پہ گئے ہیں انہوں نے اسی گراؤنڈ پہ ہی واپس آنا ہے, اور اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, انہیں لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے اس وقت ان کے جانے کے لیے فیصلہ کیا تھا. باقی رہا وہ کب آتے ہیں, جب وہ چاہیں. ان کا ملک ہے, ان کا وطن ہے, 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, تو یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے جس گراؤنڈ کے اوپر ان کو جانے کی اجازت دی ہے. لیکن تاہم جب وہ تشریف لائیں گے تو کچھ قانونی تقاضے ایسے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پورے کرنے پڑیں گے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. دوسرا کیا حصہ تھا آپ کا جی؟ ہاں, ناراض تو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے الحمدللہ. وہ پارٹی جمعیت علماء اسلام ہی ہے کہ جس کے اندر کی صفوں میں آپ کسی پر ناراض کی انگلی نہیں رکھ سکتے. الحمدللہ ہماری صفوں میں وحدت ہے. اگر آپ کا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو پھر موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں ہماری. کل میں نے یہ سوال سابق صدر آصف علی زرداری سے کیا تھا, لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا. یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حلقہ عمران خان کے پشت پر ہے, کیونکہ عمران خان کو مکمل آزادی دی گئی ہے. وہ اور اس کی ٹیم بار بار آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ انتشار کی سیاست پھیلا رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, ماشاء اللہ کی دھمکیاں, پورریزی کی دھمکیاں, لیکن کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹریپ کیا, آپ کو اور پی ڈی ایم کو؟ میں نے اپنی تقریر میں آپ کو یہ کہہ دیا ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ ایک لابی ہے جو اس وقت بھی اس کے لیے لابنگ کر رہی ہے, پریشر ڈال رہی ہے وغیرہ وغیرہ, جو میں نے نیٹ ورک کی بات کی ہے, اور یہ چیزیں چلیں گی نہیں حضرت. باقی رہی یہ بات کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے, جب تک کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ جس پہ ہم کہیں کہ آئین کو سبوتاش کر لیا ہے یا اس نے ملک سے غداری کا ارتکاب کر لیا ہے, اور اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ضرور اس پہ اقدام بھی کرے گی. اور اس کے لیے ہم یہ تاثر کیوں لوگوں کو دے کہ ہم حکومت میں آتی ہے ہم نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. نہیں, ان کو ذرا کھلی چھٹی ملنی چاہیے. وہ روز روز ایک بونگی مارتا ہے, بونگیاں مکمل ہونے دیں ان کی, ہم بھی اس کی منتظر ہیں. کے اندر خواتین کی قیادت ہماری خاتون کر رہی ہیں, اور یہ وہ خاتون ہیں جس نے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے نشست کی صدارت کی ہے. ہمارے ہاں مسیحی خاتون ہماری ممبر رہی ہیں. ہمارے اس وقت بھی اسمبلی کے اندر مسیحی اراکین موجود ہیں. ہمارے اس وقت بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین موجود ہیں. ہماری اس وقت بھی وہاں پر اقلیتوں کے نمائندے موجود ہیں. لہذا ایک سیاسی جماعت کے ناطے ہم پاکستان میں نہ خواتین کے حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی مکتب فکر سے وابستہ لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں, نہ ہم نان مسلمز کے حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں. سیاسی جماعت جو ہے وہ آئین کے حوالے سے, اور یہ کہ اگر وہ شیڈو گورنمنٹ ہے, کل اس سے حکومت بنانی ہے, تو حکومت سے پہلے بھی ہمارے رویے وہ ہونے چاہیے کہ جو حکومت کے بعد ہم نے اپنانے ہوتے ہیں.
لہذا یہ بات شاید آپ عام ایک مذہبی حوالے سے لوگوں کے بارے میں جو تاثر ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں. جمعیت علماء بڑی میچورڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. کہا ہے کہ جب سے کبھی انتخابات ہو سکتے ہیں تو کیا یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے, آپ اس بات سے دعویٰ کرتے ہیں یا صرف یہ بات نون لیگ ہے کی حد تک محدود ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ میں پی ڈی ایم کا بھی سربراہ ہوں, میں اپنی پارٹی کا بھی سربراہ ہوں. میں سیکنڈ لائن کے لوگوں کا جواب نہیں دیتا, میں اس کو تبصرہ کرتا ہوں. پارٹی قیادت کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو پھر بات ہوگی. آپ کی بات سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ ریاستی اداروں کا ابھی بھی کچھ حصہ ہے ساتھ ہے, اور آپ کی سیاسی مصلحت کیا کہتی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ شخص جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اس کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے, کارکردگی کی بنیاد پر خراب ہوا ہے. پبلک نے دیکھا کہ کس طرح اس نے 3 سال 4 سال ملک کو بٹھایا ہے. اب ایک پرچی کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے, نہیں چھپ سکتا ہے. وہ کارکردگی دکھائے نا, اس پہ بحث کرے. اس نے ملک کو دیا کیا ہے, کیا پرچی دکھا رہا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا ہے, امریکہ بھی تردید کر رہا ہے, آپ کی قومی سلامتی بھی تردید کر رہی ہے, اور پرچی ہے اٹھائے. اب وہ چھوڑ دیا اس نے, وہ بیانیہ نہیں چلا, میں آپ کو بتا دوں. اب اس نے کوئی میر جعفر والی بات اٹھا لی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی 2 دن کے اندر, کیونکہ اس نے کہا کہ میرے مراد جو ہے وہ باجوہ صاحب نہیں تھے, وہ تو شہباز شریف تھے. تو شہباز شریف سپہ سالار کب تھے؟ کیا آپ نے سپہ سالار کا نام لے کر اس پہ میر جعفر کا لفظ کہا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عارضی باتیں ہوتی ہیں. آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, بڑے دانشور ہیں, آپ جس محاذ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان بھول بھلائیوں اور گپ شپ ہی لیتے رہیں, اس کو انجوائے کرتے رہیں. اس سے زیادہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہ لیں ان باتوں کو. میرا نام ارباب چاٹیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے, یاد ہے. اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے, آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ بتائیں کہ ایئر وائی کی لائٹنگ صحیح ہے؟ یہ بتائیں, آپ نے فرمایا تھا کہ بہار آئے یا نہ آئے فضا جائے, اس سے مراد آپ کے کیا عمران خان تھے یا کوئی غیر جمہوری عمل تھا یا دونوں مراد؟ آپ پہلے ایک دفعہ شعر ٹھیک کر لیں. کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں اردو والے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی گلگت سے آ کر بیڑا گھر کر دے اردو کا. خزاں جائے باہر آئے نہ آئے. مولانا صاحب تو میرے خیال میں خزاں چلی گئی, اب باہر کے کوشش کریں. کراچی پریس کلب آنے پہ تو خوشی ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ ضروری انتخابات میں یہ محسوس ہوا کہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں. کیا مستقبل میں ایسا کوئی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, آپ اور پی ڈی اے میں شامل دیگر جماعتیں مل کر آئندہ الیکشن میں ایسا کوئی الائنس بنائیں جو الائنس کی صورت میں الیکشن میں حصہ لے؟ یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, میں اس سلسلے میں ایک الیکشن کے تجربات سے گزرا ہوا آدمی ہوں. آپ مجھے پھر بات کرنے دیجیے. ایک منٹ حضرت ذرا. ایک ہے کہ جو اتحاد پہلے موجود ہے وہ تحریک کے لیے تھا, انتخابی اتحاد نہ تھا. اس وقت بھی جو ہمارا اکٹھ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جتنے بھی کل کی اپوزیشن تھی آج وہ حکومتی اتحاد ہے. اگلے انتخاب میں کیا ہونا ہے اس کو ماضی کے انداز میں چھوڑیں. جس طرح حالات بنتے جائیں گے ہم اس حوالے سے سوچتے جائیں گے, کیونکہ ایک پارٹی ہے وہ پنجاب میں اس کی پوزیشن اور ہے, اس کو وہاں پر اس کے مفاد کے مطابق اور طرح کی اتحادی چاہیے. سندھ کی ایک پارٹی ہے, اس کو وہاں کے ماحول کے مطابق اس کو اپنی اتحادی چاہیے اس کے انتخابی مفاد کے لیے. بلوچستان ہے, کے پی ہے, وہاں کی پارٹیوں کی وہاں کے حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیشہ انتخاب کے دن قریب آنے کے وقت پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. سیاسی پارٹیوں کا باہمی اتحاد یہ خارج امکان نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے, ابھی اس کے لیے وقت ہے.